الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن کریم کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ کم سے کم یہاں جمع ہونا ہمارے لیے یہ بات کی گواہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے تھے۔ اللہ ہم نے سیکھنے کے لیے اللہ تو نے ہم کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی۔ اب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم کو عمل کی بھی توفیق دے دے۔ جو قرآن کریم کی آیتیں آج ہم سمجھیں گے وہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی آیتیں ہیں، جو آیت نمبر 21 سے شروع ہوگی اور آیت نمبر 29 پر مکمل ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے 20 آیتوں کو سمجھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ماننے والوں کی خوبیاں بیان کی۔ 5 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد 2 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ ہدایت کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے 3 جماعتیں ہوئیں، اور تینوں جماعتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ ان تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے جو قرآن کریم کی اہم تعلیم ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہاں پر الناس کا لفظ آیا ہے، یعنی اس میں مسلمان بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے، مشرق کا رہنے والا بھی داخل ہے، مغرب کا رہنے والا بھی داخل ہے، عربی بھی داخل ہے، اجمی بھی داخل ہے۔ ہر قسم کا طبقہ اس کے اندر شامل ہے۔ یا ایھا الناس، قرآن کریم میں ایسی آیتیں کل 21 ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب دیا ہے۔ یا ایھا الناس کہ اے لوگوں۔ قرآن کریم کی اصل تعلیم کیا ہے وہ دی جا رہی ہے، اعبدوا ربکم، تم تمہارے پروردگار کی عبادت کرو۔ کافروں کو عبادت کا حکم دیا کہ بتوں کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو۔ منافقین کو اس طریقے سے خطاب دیا کہ نفاق کو چھوڑو اور اخلاص پیدا کرو، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کرو۔ ایمان والوں میں جو نافرمان ہیں ان کو بھی خطاب ہے اس میں کہ تم تمہارے رب کی عبادت کرو، خواہشات کو چھوڑو۔ جو متقی ہے، جو ہدایت کے مطابق احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو بھی حکم ہے کہ جس اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہیں اس میں لگے رہو۔ یعنی سب کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم دے رہے کہ اعبدوا ربکم، تم تمہارے پروردگار کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ عبادت اللہ کی کیوں کرنی ہے، اس کی دلیل بھی دے دی۔ پہلا لفظ ہے ربکم، اس لیے عبادت کرنی ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہم کو وجود دیا۔ وجود دینے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، ہمارے کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے سامان کو مہیا کیا، یہ رب ہے۔ تو جس نے ہم کو وجود دیا اور وجود کے بعد ہم کو باقی رکھنے کے لیے سامان دیا، وہی ہمارا پروردگار ہے۔ جب سب کچھ وہی کرتا ہے تو عبادت بھی اسی کی جائے گی، اللہ نے دلیل دی۔ اب ہم کو اللہ نے کہا کہ اللہ کہہ رہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ رب کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے تفصیل بیان کی۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ 2 طریقے کی نعمتیں ہیں۔ ایک انفسی نعمت ہے، یعنی جو ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک وہ نعمت ہے جو ہمارے ارد گرد ہے جس کو آفاقی نعمتیں کہا جاتا ہے۔ یہ 2 طریقے کی نعمتیں اللہ نے دی ہے، دونوں کا تذکرہ آگے بیان کیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا پہلے اپنی ذات کی جو نعمت ہے کہ الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تمہارے باپ داداؤں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، دنیا میں گناہوں سے بچو اور آخرت میں عذاب سے بچو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ متقی بننے کا نسخہ دے رہے ہیں
کہ تم اللہ کے غلام بن جاؤ. دیکھو عبادت کا معنی آسان یہ ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ. ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے, ملازم نہ سمجھے. غلام کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا فرما بردار ہوتا ہے, زندگی کے ہر لمحے کا اور دن کے 24 گھنٹے کا اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور ملازم جو ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے کہ بھائی صبح میں 10 بجے جانا ہے, 6 بجے چھٹی. ہم اللہ کے غلام ہیں, اس لیے کہا کہ عبادت کرنی ہے, اور عبادت وہی کرے گا جو غلام ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو یہ بیان کیا جو ہماری ذات سے تعلق رکھنے والی نعمتیں ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ آفاقی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں. ان میں 4 نعمتیں اللہ بیان کر رہے ہیں, بڑے غور سے سننا, بہت پیارا انداز ہے. اللہ فرما رہے کہ تمہارا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. یہ پہلی نعمت, بچھونا بنایا یعنی زمین کو ایسا بنایا ہے کہ آدمی اس میں اگر غور و فکر کرے گا تو اللہ کو رب ماننے پر مجبور ہوگا کہ نہ بالکل سخت ہے نہ بالکل نرم ہے کہ دھس جاوے, کہ اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ بیج اور پودوں کو بھی باہر نکالتی ہیں, اور نہ اتنی سخت ہے کہ آدمی اس کے اوپر عمارت ہی کھڑی نہ کر سکے. فرش بنایا, بچھونا بنایا, یعنی گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کو ایک عمارت کی شکل میں بیان فرما رہے ہیں. چھت بند نیچے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بچھونا بنایا. اب ضرورت کس کی ہے؟ چھت کی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا. گھر تیار ہو گیا, نیچے کا کام بھی ہو گیا, اوپر کا بھی ہو گیا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تیسری نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, کہ اس نے آسمان سے پانی کو برسایا. اب ضرورت تھی, کھانے پینے کی ضرورت تھی, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. پانی ایک ہی شکل کا ہوتا ہے, لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ آگے بیان کیا کر رہے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اس پانی کے ذریعے سے بطور رزق کے تمہارے لیے مختلف قسم کے میوے تیار کیے, پھل فروٹ تیار کیے. پانی ایک قسم کا ہے, اسی سے آم بنتا ہے, اسی سے امرود بنتا ہے, اسی سے انار بنتا ہے. اگر آدمی اس میں ہی غور و فکر کرے تو مجبور ہوگا کہ کوئی اس کائنات کو چلانے والا ہے. اور بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں, بے وقوف ہے وہ لوگ. جو ملحد اور ایتھیسٹ قسم کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور رزق کے میووں کو تمہارے لیے پیدا کیا. پھر آگے ان 4 نعمتوں کو بیان کر کے اللہ کہہ رہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے, پھر بھی دوسروں کو شریک ٹھہرا دیں. جہاں سے نفع ملا اس کو تم نے بت بنا دیا, جہاں سے نقصان زیادہ پہنچا اس کو تم نے بت بنا دیا. حالانکہ نفع نقصان اس کی ذات میں نہیں ہے, وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پہنچائے گا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب یہ 4 نعمتیں بیان کی اللہ نے, اس میں غور کریں کہ اس میں ذرا بھی انسان کا دخل ہے. اس میں نمبر 1, زمین کو بچھانے میں کسی بھی انسان کا یا اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کا دخل ہے نہیں ہے, ایک. نمبر 2, آسمان کو چھت بنایا, آسمان کو چھت بنانا یہ صرف اللہ کا کام ہے. نمبر یہ کافر بھی مانتا ہے. نمبر 3, آسمان سے پانی کو برسایا, یہ برسانے کا کام اللہ ہی کرتا ہے, وہ غیر مسلم بھی مانتا ہے. چوتھی چیز کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اناج نکالا, پھل فروٹ کو نکالا. یہاں صرف ایک سوال ہو جاتا ہے یہ چوتھی میں کہ اس میں تو انسان بیج ڈالتا ہے, پانی انسان چلاتا ہے, اس پر ہر اس پر انسان چلاتا ہے, پانی انسان پہنچاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جو پانی وہاں پہنچا رہا تو صرف وہ پہنچا رہا ہے, لیکن وہ پانی دے کون رہا ہے, وہ بیج کو زمین میں سے نکال کون رہا ہے. تو چوتھی چیز میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے, صرف انسان اس کی حفاظت کرتا ہے اور آنے والے نقصان کو دور کرتا ہے, بس اتنا ہی کام ہے اس کا. تو یہ 4 چیزوں میں سے کسی میں بھی اللہ کے علاوہ کی طاقت نہیں ہے, تو مان تو کس کو؟ خدا کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 نعمتوں کے ذریعے سے عبادت کرنے کی تعلیم دی. تو یہ 2 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو توحید سمجھائی. بنیادی عقیدے کتنے ہمارے؟ 3. توحید, اللہ کو ایک مانو, اللہ کے نبی کو مانو, رسالت, اور نمبر 3 آخرت. اس رکوع میں ان تینوں عقیدوں کو بیان کیا ہے. آگے چلتے ہیں. ان 2 آیتوں کو ذہن میں رکھنا, آگے کی آیت بھی اس سے ربط رکھتی ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے کی 2 آیتوں میں رسالت کو سمجھا رہے ہیں, یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں کہ ہم نے ہمارے بندے پر کتاب کو نازل کیا ہے, اگر تم شک میں ہو اس بات کو لے کر کے ہم نے ہمارے بندے پر کتاب کو نازل کیا, اس بارے میں شک میں ہو, یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن یہ خود نبی نے لکھا ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان کا لکھا ہوا ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے زبردست ان کو چیلنج دے رہے ہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ تم اس کے مثل ایک صورت لے آؤ. تم بھی انسان ہو, اور یہ کون سے ماحول میں کہا جا رہا ہے؟
عرب کے اس ماحول میں کہ جہاں پر ان کی طوطی بولتی تھی، یعنی ہزاروں اشعار ان کی زبان کی نوک پر ہوا کرتے تھے. اسی لیے عربی لوگ جو ہے عرب کے علاوہ کو اجمی کہتے ہیں. اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی عرب یہ تکبر میں کہتے تھے کہ دوسری زبانیں ہی نہیں، وہ تو گونگے ہیں، زبان تو ہمارے پاس ہے. ایسے ماحول میں قرآن چیلنج کر رہا ہے، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ انسان کا لکھا ہوا قرآن ہے تو لاؤ ایک سورت اس کے جیسی. یہاں پر تو سورت لانے کی بات ہے. پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا تھا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. پہلے ان کو کہا تھا کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ، سب کی گردنیں جھک گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ہلکا کیا، ام یقولون افترا قل ان افتریتہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو 10 صورتیں بنا کر لاؤ. فاتوا بعشر سور، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. پھر گردنیں جھکی، چلو سب کچھ چھوڑو، ایک صورت بنا کر لاؤ. اور ایک صورت ہم جانتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر بھی ایک صورت ہے، 3 آیتیں ہیں، والعصر یہ بھی ایک صورت ہے. اتنے تم کو تمہاری فساد اور بلاغت پر فخر ہے، لاؤ ایک صورت. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ صورت کو بنا کر لے آتے تو یہ قرآن جو ہے ناحق ہے، انسان کی طرف سے بنایا ہوا ہے، ثابت ہو جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی اس پر بھی بس نہیں کیا چیلنج میں کہ تم کو اکیلوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم تمہارے مددگار اور بلا لو اللہ کے علاوہ. یعنی تمہارے پاس جتنی بھی طاقت ہو ان تمام صلاحیتوں کو جمع کرو اور پورا انٹرنیشنل پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ بھئی قرآن بنانا ہے، آ جاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو سب جمع ہو جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ آگے بیان کر رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی چیلنج دیا اور اس چیلنج کے مطابق تم نے کام نہ کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی دلیل آگے کا ٹکڑا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَمْ تَفْعَلُوا، ہرگز تم چیلنج کو قبول نہیں کر سکو گے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ خدا ہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو مستقبل کا علم ہے. اگر تم چیلنج کو قبول نہیں کرو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم ڈرو اس آگ سے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اتنی زبردست آگ ہوگی کہ اس کے ایندھن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان انسانوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس پتھر کو جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں اس کو ایندھن بنائیں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جہنم تیار کی ہے، اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار کی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو چیلنج دیا. میں یہ بتا ہی رہا تھا کہ جب قرآن نے کہا کہ تم اس کے جیسے ایک صورت لے آؤ تو سامنے والوں کا کام اب کیا تھا کہ ایک صورت بنا کر لے آتے، مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن انہوں نے صورت نہیں بنائی، وہ سمجھ گئے تھے کہ حقیقی اللہ کا قرآن ہے حقیقت میں. اسی لیے وہ مال دھاڑ پر آئے. جہاں دلیل نہیں ہوتی آدمی وہاں ظلم کرتا ہے. پہلے نمبر پر تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ کتنا مال چاہیے آپ کو، آپ جس عورت سے کہیں گے آپ کا نکاح کروا دیا جائے گا. یہ کیوں کہا جا رہا تھا؟ قرآن لانے کی سخت نہیں تھی ان میں. اور پھر جب یہ دونوں کو اللہ کے نبی نے ٹھکرا دیا کہ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو لیکن میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر وہ مال دار پر آئے، ظلم پر آئے. تو یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے. یہاں آپ کو ایک اور بات بتاؤ مزے کی، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں دی، ایک دعوت، اور اس دعوت کو یہ سمجھانے سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے اللہ نے ان کو ایک حجت دی، یعنی معجزہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس کا یہ معجزہ ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو ایک عصا دیا اور ید بیضا دیا. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو طب کے اعتبار سے جس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے وہ نابینا ہوتا تو بینا ہو جاتا. تو ایک دعوت دی اور ایک معجزہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کی شکل میں ایک دعوت دی، لوگوں تک پہنچاؤ، اور قرآن ہی کی شکل میں معجزہ بھی دیا. دوسرے نبیوں میں ایسا تھا کہ ان کی دعوت بھی گئی، ساتھ میں ان کے معجزے بھی گئے. ابھی ہے ایسا؟ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ باقی ہے؟ نہیں ہے. لیکن اس امت کو چونکہ آگے دعوت کا کام کرنا تھا اس لیے اس معجزے کو قیامت کے دن تک باقی رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی معجزہ موجود ہے، ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، کہ قرآن جیسے کوئی کتاب نہیں لگ سکتا دنیا میں. تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج کیا اور اس کے ذریعے سے ثابت کیا کہ جب قرآن اللہ کی کتاب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان کے پاس آئی ہوئی، کس سے رسالت ثابت ہو گئی. اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہاں پر اللہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جہاں پر بھی عذاب کی بات آئے گی وہاں پر ساتھ میں فوراً جو ہے جنت کی بات بھی آ جائے گی، کیونکہ گھبرا نہ جاوے ایمان والے، کیونکہ زبردست آیت ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے. تو ایمان والوں کو گھبراہٹ، صحابہ کرام کی جماعت تو کیسی تھی، تو فوراً جنت کا تذکرہ آگے ہو رہا کہ ایمان والے تم مت گھبراؤ. وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. نیک اعمال میں نے بتایا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا حکم ہو اور وہ اللہ کا حکم کو پورا کرنے میں نبی کا طریقہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں کرنے میں اخلاص ہو، تب جا کر نیک عمل بنے گا. اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو نیک عمل نہیں ہوگا. عمل تو ہوگا لیکن نیک نہیں ہوگا. جب یہ 3 چیزیں جمع ہوگی تو نیک عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری میں 4 چیزیں دے رہے ہیں. پہلی چیز ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی.
یعنی وہ باغات سوکھ جاوے ایسے نہیں ہوں گے. قرآن میں جہاں نہر کا لفظ آوے اس سے مراد ہماری نہریں نہیں ہوتی جو سمندروں سے نکلتی ہے. قرآن میں نہر کا مراد ہوتا ہے سمندر. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ باغات بھی دیں گے اور اس باغات کو ہرے بھرے رکھنے کے لیے سمندر بھی دے گا. پھر آگے دوسری نعمت, کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق, جب جب بھی جنت میں ان کو بطور رزق کے کوئی پھل دیا جائے گا, فروٹ دیا گیا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا رزق تو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور ان کو ملتا جلتا پھل لا کر دیا جائے گا. کیا مطلب کہ جنت کے اندر آدمی آم مانگے گا تو اس کو ایک تفسیر, پہلی تفسیر, تو اس کو وہی دنیا کا جیسا ایک آم دیا جائے گا, یعنی ملتی جلتی شکل کا. تو وہ کہے گا یہ تو ایسا ہی ہے, لیکن جب اس کو کھائے گا تو ذائقہ ایسا ہوگا کہ آدمی جو ہے اسی میں گم ہو جائے گا. پہلی تفسیر. دوسری تفسیر, آدمی نے جنت میں پہلی مرتبہ آم منگوایا, کھا لیا, پھر وہ کہے گا کہ لاؤ اب امرود کھا لے, تو فرشتے جو ہے امرود لے کر نہیں آئیں گے, آم ہی لے کر آئیں گے. وہ آم کھائے گا تو وہ کہے گا یہ تو پہلے میں نے جو آم کھایا تھا وہی آم ہے, میں نے آم نہیں منگوایا ہے, امرود لے آؤ. فرشتے کہیں گے کھاؤ. وہ جب اس آم کو کھائے گا تو اس میں امرود کا ذائقہ ہوگا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, ایک ایک فروٹ کے اندر, ایک ایک پھل کے اندر 500 ذائقے ہوں گے. آدمی سوچے گا وہ ذائقہ محسوس کرے گا. تیسری تفسیر جو تھانوی علیہ رحمٰن نے کی ہے, آدمی جب دنیا میں نیکی کا کام کرتا ہے تو اپنے دل میں ایک خوشی محسوس کرتا ہے, ایک ذائقہ محسوس کرتا ہے. کر کے دیکھے, آدمی کرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو ایک سکون ہوتا ہے. ایسے ہی وہاں کے جب پھولوں کو, فروٹ کو کھائے گا تو ایسے ہی دنیا سے ملتا جلتا ذائقہ محسوس ہوگا, کیونکہ روحانیت آئے گی وہاں کے کھانوں سے. تو یہ 3 نعمتیں ہوئی, بلکہ 2 ہوئی. تیسری نعمت, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوگی. پاکیزہ بیویاں کیوں کہا؟ ظاہراً اور باطناً پاک ہوگی, استنجا سے, بول و برا سے, حیض و نفاس سے پاک ہوگی, کوئی گندگی نہیں ہوگی. یہ ظاہری. اور سیرتاً بھی بہت اچھی ہوگی, سیرت کے اعتبار سے بھی بہت اچھی, صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہوگی. اسی کو کہا مطہرہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. چوتھی نعمت, دنیا میں بھی بعض مرتبہ کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ 2 دھڑکے لگے ہوئے ہوتے ہیں, 2 نقص. یا تو وہ نعمت کو استعمال کرنے والا ختم ہو جاتا ہے, یا تو وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں, دونوں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعمتیں ملے گی, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ رہے گی, بغیر ٹینشن کے. تم بھی ہمیشہ, تم کو ملنے والی نعمت بھی ہمیشہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے کہ گھبراؤ مت, ایمان لے آؤ, جیسا کہا گیا ایسا کرو, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نوازے گا. خیر, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 25 آیات میں بیان کیا. اب آگے جو ہے, جب ان کفاروں کو, ان منافقین کو یہ کہا گیا کہ قرآن جیسی صورت لے آؤ, صورت نہیں لائے, صورت تو نہیں لا سکے, لیکن اب وہ کیڑے نکال رہے ہیں, یعنی اعتراض کر رہے ہیں قرآن پر, جو آج بھی کر رہے ہیں. کیونکہ سب سے آسان کام کیا ہے دنیا میں؟ اعتراض کرنا, کسی کے عیب تلاش کرنا, یہ سب سے آسان کام ہے. تو اب وہ کیڑے کیسے نکال رہے ہیں؟ آگے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, یہ بے شک اللہ تبارک تعالی حیا نہیں کرتا ہے اس بات کو لے کر کہ وہ ایسی مثال بیان کرے جو مکھی کی ہو یا کوئی ایسی چیز جو اس سے بھی کمتر کی ہو. ان کا اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے, تو اس میں تو مکھی, مچھر اور مکڑی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں, تو اللہ اتنا بڑا اور مثالیں کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ اعتراض کیا انہوں نے. چونکہ قرآن میں مکھی کی بھی مثال ہے, مچھر کی بھی مثال ہے, مکڑی کا بھی تذکرہ ہے, تو انہوں نے اعتراض یہ کیا. اس کا آسان جواب تھا, یہ ایسا بے تکا اعتراض تھا کہ اس کے ذریعے سے ان کا عقلوں کا علم ہوتا ہے. اس لیے کہ بھائی جو چیز سمجھانی ہے, جیسے بتوں کی خباثت سمجھانی ہے تو اس کے جیسی ہی مثال لانی پڑے گی. مضمون جیسا ہوگا مثال ویسی ہی ہوگی. مثال جو ہے جو آدمی بیان کرتا ہے اس حیثیت سے نہیں ہوتی ہے, مضمون کے لحاظ سے ہوتی ہے. مضمون گھٹیا چیز کا بیان کیا جا رہا ہے, بتوں کا بیان کیا جا رہا ہے, تو اس کی مثال کے لیے ہاتھی گھوڑے نہیں آئیں گے, وہی مکھی مچھر ہی آئیں گے. اتنی بات بھی ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن اعتراض کرنا تھا, اس لیے انہوں نے دھڑام سے اعتراض کر دیا, لیکن اعتراض ان کے سر پر ہی آیا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اعتراض کون نکلتا ہے؟ جو قرآن سے دور ہے, ہدایت سے دور ہے. ایمان والے تو کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اب ایمان والے جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے اپنے رب کی جانب سے, میرا رب جو بات بیان کرتا ہے بالکل حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے کیا ارادہ کیا ہے, یعنی کیوں ایسی مثال بیان کرتے ہیں؟ ہم کو اعتراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مثالیں ہم نے اس لیے بھی بیان کی ہے کہ یضل بہ کثیر, تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کیا جائے, کیونکہ گمراہ ہوں گے نا, قرآن کی اس بات کو جتنے جن آیتوں کا انکار کریں گے اتنی گمراہی کی طرف جائیں گے.
اور جو مانے گا وہ ہدایت کی طرف آئے گا. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ, اور بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو مثال کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور اس کے ذریعے سے گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہے. اب یہ بات بڑی غور سے سمجھنی ہے, یعنی اللہ کی اس دی ہوئی ہدایت سے دور کون ہوتا ہے؟ جو فاسق ہے. فاسق کس کو کہیں گے؟ جو فاسق کا ترجمہ ہوتا ہے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا. جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاوے اس کو کہیں گے فاسق. ایمان سے نکلنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں, لیکن قرآن کریم میں ایمان سے نکلنے والے کو بھی فاسق کہا گیا ہے. اور ہماری اصطلاح میں جو ایمان تو لے آیا ہے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا ہے, روزے نہیں رکھتا, ہم اس کو فاسق کہتے ہیں. تو فاسق دونوں کو کہا جاتا ہے, جو ایمان کو نہیں مانتا ہے اس کو بھی, اور جو اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہے اس کو بھی. اب اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت اس لیے نہیں ملی کہ ان کے اندر 3 بڑی خرابیاں تھیں. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم بھی ہماری زندگی میں اگر یہ چیزیں ہو تو ختم کریں. مثال تو ان کی ہم یہ نہ سمجھ کر بیٹھے, دیکھو قرآن ہمارے لیے ہدایت اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ ہم ہر آیت کو ہمارے اوپر لے لیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ ایسا کرتا ہے, نہیں تو ہدایت نہیں ملے گی. ہم دیکھیں کہ میں تو اس میں مبتلا نہیں ہوں. اب آگے 3 ان کی برائی, 3 ان کی جو بدبختیاں جو تھی اس کو بیان کیا ہے. کیا نمبر 1, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اللہ سے انہوں نے عہد لیا ہے, ہم سب نے لیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر قیامت تک آنے والے انسان کو بھی پیدا کر دیا چوٹیوں کی شکل میں, اور ان سب کو عالم ارواح میں جمع کیا. 9ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے ایک ایگریمنٹ لیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس وقت جتنی بھی روحیں تھیں ان سب نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو ہم نے وہاں پر عالم ارواح میں ایگریمنٹ کیا, اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے. پھر اللہ نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا, اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا, یہ پختہ کیا. اس کے باوجود بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتا ہے. تو یہ کہ پختہ عہد کرنے کے بعد بھی اس نے اس عہد کو توڑ دیا. پہلی تفسیر. دوسری تفسیر جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے, بڑی زبردست تفسیر لکھی ہے. انہوں نے بیان کیا کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے اسی دن وہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, خاموش ایگریمنٹ جس کو کہیں گے, تو نے پیدا کیا ہے لہذا اب میں تیری ہی عبادت کروں گا. جیسے ایک آدمی ایک ہندوستان میں مثال کے طور پر پیدا ہوا, جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن خاموش ایک عہد کرتا ہے کہ اس ملک کے جو قوانین ہوں گے اس کے مطابق میں چلوں گا. اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خاموش ایگریمنٹ ہر ایک کرتا ہے. ایسے ہی اللہ کے اس نظام میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے لہذا تو ہی میرا خالق ہے. اب چاہیے کیا اس کو کہ اللہ کی عبادت کرے. پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے نبیوں کی تعلیمات آئی. تو یہ دوسری تفسیر ہے اس کی. تو پہلی نمبر کی ان کی جو برائی ہے, ان کی جو بری عادت تھی وہ یہ کہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. نمبر 2, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. یعنی جن تعلقات کو جوڑے رکھنا ہے ان کو وہ توڑ دیتے ہیں. پہلا تعلق, بندے کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کو جوڑنا ہے عبادتوں کے ذریعے سے. دوسرا تعلق, بندوں کا بندوں سے ایک تعلق ہے اس کو جوڑنا ہے. اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے. لیکن فاسق جو ہوتا ہے وہ نہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے نہ بندوں کے حق کو ادا کرتا ہے, نہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے, نہ بھائی بہنوں کو حقوق دیتا ہے, رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے. ایسے دیکھتے ہیں, دیکھو اللہ سے قریب کون ہے اگر دیکھنا ہو تو ہم اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ جو رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھے وہ اللہ سے قریب ہے, کیونکہ جو رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے اللہ اس کو بھی جوڑ کر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑو. نمبر 2. تیسرے نمبر پر جب اللہ کے حقوق کو چھوڑے گا, بندوں کے حقوق کو چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. دہشت گرد کہتے ہیں نا, دہشت گرد یہ لوگ ہیں, مسلمانوں پر الزام ڈالتے ہیں. ارے وہ ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا, جس خالق کا کھاتے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے کا کھاتے ہیں وہ لوگ. یہی سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور فسادی لوگ ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, جو ان 3 برائیوں میں مبتلا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الخاسرون, یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے خسارے میں ہیں. یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر کے اب اخیر رکوع کی 2 آیتوں میں اللہ نے کہا کہ چلو یہ سب تفصیلات تو یہی سامنے. لیکن ایک آدمی کہ جس پر احسان کیا جاوے, ایک شریف آدمی اس احسان کا لحاظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ کیف تکفرون باللہ, کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. اللہ کیسا لفظ استعمال, حالانکہ ہمارے انکار اور ہماری تعریف کرنے سے اللہ کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے. ہم تو اس زمین پر ایک نقطے سے بھی چھوٹی حیثیت رکھتے ہیں, اتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی. پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کیسی محبت بھرے الفاظ میں کہہ رہے کیف تکفرون باللہ, اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راہوں پر کیوں چلتے ہو. کیف تکفرون باللہ
اب اپنی نعمتیں شمار کروائی اللہ نے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے, پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی دی. نطفے کی شکل میں ہم مردہ تھے ماں کے رحم میں, بلکہ اس سے آگے بھی چلوں میں, ہم جو ہے مختلف ذرات میں الگ الگ غذاؤں میں تھے ہم لوگ. کوئی نہ جانے کس میں تھا, نہ جانے کس میں تھا. ہمارے والد نے اس کو کھایا, اس سے ایک نطفہ تیار ہوا, یعنی مختلف ذرات جس کے ذریعے سے نطفہ تیار ہوا, اللہ نے ماں کے رحم میں اس کو جمع کیا, پھر ہم کو زندگی دی. منتشر تھے ہم پوری دنیا میں. فَأَحْيَاكُمْ, اللہ نے زندگی دی ہم کو, یہ پہلی زندگی. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے یہ دو سے تو تم پار ہو چکے ہو. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر تم کو موت دے گا جو آنی ہے. اب یہ جب موت کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہے, جیسے باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جتنی عیش و عشرت جیسی عیاشی کرنی ہے کر لو, پھر کچھ نہیں, ایسا نہیں ہے. ثم یحییکم, پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا, اور دوبارہ زندہ کر کے بس نہیں ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, اور زندگی میں تم نے کیا کیا اس کا حساب دینا ہے. یہ آخرت کا عقیدہ سمجھایا, توحید کا ہو گیا, رسالت کا عقیدہ ہو گیا, اس میں آخرت سمجھائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اخیر میں ایک آیت جو بیان کی ہے, بڑی زبردست آیت ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں بنائی جو زمین میں ہیں. یعنی پوری کائنات کو اللہ نے سجایا ہے تیرے لیے, اور اللہ نے تجھے بنایا ہے اپنے لیے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو جو کچھ بھی, آج انسان اسی دنیا کے پیچھے لگ گیا جس دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا تھا. زمین اور آسمان سب کچھ اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے. زمین کا جو نچلا حصہ ہے, یعنی جن کو کہیں گے پہلی منزل, یہ بھی تیرے لیے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات, اللہ نے زمین بنائی, پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. آسمان پہلے دھوئے کی شکل میں تھا, اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو 7 آسمان کی شکل میں بنا دیا. ثم استوى فسواهن سبع سماوات, پیدر پہ 7 آسمان بنا دیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اوپر کی منزلیں بھی جو بنائی ہیں تیرے لیے, زمین جو بچھائی تیرے لیے, اور تجھ کو کس کے لیے پیدا کیا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے اللہ نے اپنے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آدمی کو سمجھایا کہ تو اگر غلط راہوں پر ہے تو سمجھ جا, ان نعمتوں کو دیکھ اور اللہ کی قدر کر اور اللہ کی عبادت کر. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہاری موت کب آئے گی, اللہ کے سامنے کب پیش ہونا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس لیے یہ بھی جانو اگر میں نافرمانی کرتا ہوں, اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہا ہوں, تو اللہ ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں پر ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.